अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। पेशावर का एक ऐसा केस आपके सामने रखने लगी हूँ जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये तो क्रिस्टल क्लियर केस है। मरने वाला कत्ल होने से पहले अपने कातिलों के नाम बता के जाता है। क्राइम की दुनिया में जो चीज दिखती है वो होती नहीं है, उसके पीछे कहानी कुछ और होती है। बहुत दफा कातिलों ने, क्रिमिनल्स ने क्राइम को छुपाने के लिए वकुआ को बदला, टेम्पर्ड किया ताकि हम पकड़े न जाएं और कत्ल करने के बाद आराम से बेगुनाह होकर धन धनाते फिरें। मगर ये नहीं पता कि कत्ल वाकई नहीं छुपता। साल बाद खुले, उसी टाइम खुले, 2 साल बाद खुले। इवन मैंने सीआईए के केसेस पर प्रोग्राम्स किए, 20-20 साल बाद कातिल पकड़े गए हैं। तो कत्ल करने वाला कातिल कभी नहीं छुपता। और फिर पुलिस को इसी केस में एक ऐसा क्लू मिला जिससे पुलिस ने सारी गुत्थियां सुलझाई, कड़ी से कड़ी मिलाई, और कड़ी से कड़ी मिलाने के बाद असल कातिलों को पुलिस ने अरेस्ट किया। वो गुत्थियां क्या थी मैं आपको बताऊंगी, और इसकी तमाम डिटेल्स भी बताऊंगी कि कत्ल किया किसने था, डाला किस पर गया था, वकुआ क्या था। पेशावर में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पेशावर का एक इलाका है जी वटबगा, बड़ा मशहूर इलाका है वहां का। प्योर पठान कम्युनिटी वहां पर रहती है। एक दिन 15 की कॉल होती है पुलिस को, और पुलिस को एक नामालूम कॉलर खातून ये कहती है कि मेरे घर आकर कुछ लोग मेरे शौहर को गोलियां मार के कत्ल कर गए हैं, आप लोग आ जाएं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, हमें बचाएं, हमें बचाएं। अब जो औरत जब ऐसे चीखें मारती है ना, तो फिर देखने वाला फटाफट भागता है कि कहीं मसला ही ना बन जाए इससे ज्यादा। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। मुतल्लिका पुलिस स्टेशन है जनाब शाहपुर, जो इस जुरिस्डिक्शन में आता है, हदूद में आता है। मौका पर जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि मकतूल को 3 गोलियां मारी गई हैं। तीनों के खौल पुलिस ने उठाए, इकट्ठे किए, लाश को करीब से देखा तो लाश खून में लथपथ पड़ी थी। तमाम शवाहिद इकट्ठे किए, खौल इकट्ठे किए, मौका देखा, और उसके बाद फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की, लाश को उठाया, हॉस्पिटल शिफ्ट किया पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाने के लिए। अब जरा सुन लीजिए, क्या नाम है इस मकतूल का, शौहर का, वो मैं आपको तफसील से बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि खातून कॉलर उसका क्या नाम है। नाम है जनाब इसके शौहर का अब्दुल गफूर, और ये बीवी जो कॉलर थी इसका नाम है नौरीन। नौरीन और अब्दुल गफूर के 2 बच्चे हैं जो उस टाइम मौके पर स्कूल गए हुए थे। पुलिस ने पूछा, बीबी कौन लोग आए थे आपके घर, आप उनको जानती हैं? कहती है, जी बिल्कुल मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से, उसका नाम जहांगीर है। पुलिस ने पूछा, कौन जहांगीर? कहती है, ये वही जहांगीर है जो मेरे मियाँ का बड़ा जिगरी दोस्त है, ये इकट्ठे खाते पीते थे, उठते बैठते थे, इसी ने मेरे शौहर अब्दुल गफूर को गोलियां मारी हैं। पुलिस ने पूछा, क्या झगड़ा था दोनों दोस्तों का आपस में? कहती है, दोनों ने मिलकर फूड का एक बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे मियाँ ने भी इन्वेस्टमेंट की और इसने भी इन्वेस्टमेंट की। इन दोनों के 50-50% के शेयर्स थे, और जो मुनाफा आएगा वो 50-50 हम आपस में करेंगे, ये तय पाया था। और होटल को ओपन किया गया। होटल बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, बड़ा मुनाफा आ रहा था, दिन रात कस्टमर खत्म नहीं होता था। कुछ अरसे के बाद जहांगीर ने मेरे शौहर से ये कहा कि मैं होटल को ज्यादा टाइम देता हूँ, तुम टाइम नहीं देते, तुम चेक कर लो तुमने कितने चक्कर लगाए हैं पूरे महीने में, तो जब मैं टाइम ज्यादा देता हूँ तो मुनाफा भी ज्यादा मेरा बनता है। अब 50-50 पर बात नहीं चलनी, अब बात चलनी है 30-70 पर। ये सब जहांगीर ने जब कहा तो मेरे शौहर इस बात पर एग्री ना हुए। उन्होंने कहा, भाई एग्रीमेंट होना था, हो गया, अब ये हैंगी बेंगी मेरे साथ मत करो, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं माननी। इस पर इनका शदीद झगड़ा हुआ, और एट द एंड इन दोनों को होटल को बंद करना पड़ा, दोनों बज़िद हो गए। मेरे शौहर पर इनकी मौत से पहले कातिलाना हमले भी करवाए गए हैं, और वो भी जहांगीर ने करवाए हैं। मेरे शौहर ने मुझे मरने से पहले ये कहा था कि नौरीन, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार ये जहांगीर होगा, तुम अपना भी ख्याल रखना, मेरे बच्चों का भी ख्याल रखना। पुलिस ने कहा, ठीक है। आज क्या हुआ था, जरा आज की कहानी बताएं। कहती है, जहांगीर आया है 2 नामालूम लोगों के साथ, आते सार इसने मेरे शौहर को 3 गोलियां मारी हैं,
اور انہی نامعلوم لوگوں کے ساتھ یہ موقع سے بھاگ گیا ہے. یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ سب نورین بتا رہی ہے. نورین کی ساری بات سننے کے بعد پولیس فوراً سے ریڈ کرتی ہے جہانگیر کے گھر پر اور جہانگیر کو وہاں سے اریسٹ کر لیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ہاں بھائی قتل کر کے آئے ہو. کہتا ہے کس کا قتل, کون سا قتل؟ پولیس نے کہا زیادہ ڈرامے نہیں لگاؤ. کہتا ہے مجھے بتائیں تو صحیح بات کس کی کر رہے ہیں. کہتے تم نے عبدالغفور کو قتل کیا ہے, اپنے بزنس پارٹنر کو. کہتا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مر گیا ہے, مجھے تو یہ پتا ہے کہ وہ تو زندہ ہے. پولیس کہتی ہے یہ فنکاری نہیں لگاؤ, کبھی کسی ملزم نے بھی کہا کہ میں نے قتل کیا. بہرحال اسی کشمکش میں اس کو پکڑا اور تھانے لے آئی. پولیس تھانے لا کے اس کی مرڈر کے ٹائم کی, قتل کے ٹائم کی لوکیشن لیتی ہے. تو وہ لوکیشن آتی ہے جہانگیر کے اپنے ڈیرے کی. پھر اس کے بعد پولیس سی سی ٹی وی کیمرہ کو چیک کر کے فوٹیج دیکھتی ہے. فوٹیج کہاں کی ہے؟ فوٹیج میں جہانگیر اپنے ڈیرے پر نظر آتا ہے این اس قتل کے ٹائم. 2 ثبوت آ گئے. اب یہ دونوں ثبوت جو ہیں ان میں سے ایک ثبوت کو بے وقوف بنانا یا جھوٹا ثابت کرنا بڑا آسان ہے. جی موبائل گھر پہ چھوڑ کے خود چلا گیا قتل کرنے, کہا جا سکتا ہے. انویسٹیگیشن میں یہ تمام چیزیں بڑی دھیان کے ساتھ دیکھی جاتی ہیں. سی سی ٹی وی کیمرے کو یا فوٹیج کو بیک اپ پہ بھی لگایا جا سکتا ہے. اب پولیس پھر بھی اس کیس کو مزید کلیئر کر رہی ہے کہ کہیں کوئی غلطی نہ رہ جائے. پولیس کے پاس آ جاتی ہے اسی دوران پوسٹ مارٹم رپورٹ جس میں کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ اس کو گولیاں ماری گئی ہیں, قتل کیا گیا ہے. اور سیکنڈ وہ رپورٹ جس میں بلڈ سویبس کے ذریعے سے سیمپلز لیے گئے تھے. پولیس ان سیمپلز کی رپورٹ کو دیکھ کر چونک جاتی ہے کہ یہ جو سیمپلز ہیں یہ 2 لوگوں کے ہیں. پولیس کو کرائم سین سے جو خون کے نمونے ملے تھے ان کو کلیکٹ کر کے رپورٹ کے لیے بھجوایا گیا. جب رپورٹ آئی اس خون کے نمونوں کی تو معلوم ہوا کہ یہ نمونے 2 لوگوں کے ہیں. ایک ہو گیا عبدالغفور اور دوسرا شخص کون ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ پولیس کہتی ہے یہ دوسرا سیمپل کس کا ہے بھائی, کون ہے دوسرا بندہ, کون تھا وہ شخص, کون ہے دوسرا؟ بیوی کہتی ہے میرے خاوند نے ریزسٹ کیا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. میرے خاوند کے پاس بھی پسٹل تھی, انہوں نے اپنی پسٹل سے جہانگیر پر فائر بھی کیا تھا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا سیمپل جہانگیر کا ہو. پولیس کا شک اندر ہی اندر مضبوط ہو رہا ہے. اصل میں یہ جو تفتیش کی چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, ان سے کیس کلیئر ہو رہا ہے, الجھ نہیں رہا. بی بی اپنی طرف سے الجھا رہی ہے لیکن کیس کلیئر ہو رہا ہے. جہانگیر کی پوری باڈی پر, پورے جسم کو جب پولیس نے چیک کیا تو نہ کسی زخم کا نشان, نہ کسی گولی کا نشان, نہ کسی چوٹ کا نشان, ایون ایک کھرونچ تک نہیں تھی. پولیس نے کہا اچھا یہ تو ہمیں بنا رہی ہے بے وقوف. ایک وہ جو لوکیشن آئی تھی اس کے خلاف اس نے جو بیان دیا تھا کہ جی جہانگیر آیا قتل کیا, جہانگیر کی لوکیشن تو گھر کی ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج بھی بتاتی ہے گھر کی ہے. ثبوت اس کے خلاف اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. پولیس نے ذرا سیدھے ہو کے روایتی طریقہ کار سے پوچھا بی بی بتاتی ہو یا لیڈی کانسٹیبل آپ کا علاج کرے؟ کہتی نہیں میں بتاتی ہوں. پھر بتاتی ہے کہ یہ قتل میں نے اور میرے محبوب شاہزیب نے کیا ہے. پولیس پوچھتی ہے کون شاہزیب؟ کہتی ہے شاہزیب پولیس ڈپارٹمنٹ میں اے ایس آئی ہے. پولیس کہتی ہے کہاں پہ تعین آتا ہے, کون سے ڈسٹرکٹ میں؟ کہتی ہے سوات میں اس کی تعین آتی ہے. پولیس پوچھتی ہے کیسے تمہارا رابطہ ہوا تھا؟ کہتی ہے ٹک ٹاک کے ذریعے سے ہمارا آپس میں رابطہ ہوا تھا, ہم ملاقاتیں بھی چھپ چھپ کے کرتے تھے, کالز اور میسیجز تو ہماری چلتی رہتی تھی. میرے شوہر نے مجھے ایک دن اچانک سے یہ کہا کہ میں شہر سے باہر جا رہا ہوں, مجھے 4-5 دن لگ جائیں گے, تم بچوں کا خیال رکھنا اور میں تمہارے ساتھ رابطے میں رہوں گا. میں بڑی راضی ہوئی. میں نے کیا کیا, میں نے فوراً شاہزیب کو کال کی جیسے میرا میاں باہر نکلا. شاہزیب کو میں نے یہ بات بتائی اور اس کو میں نے کہا فوراً آ جاؤ جہاں بھی ہو. شاہزیب فوراً آ گیا. اب ہم بیٹھ کے گپ شپ مار رہے ہیں گھر میں, بچے باہر گئے ہوئے ہیں. اتنے میں سامنے دیکھتی ہوں کہ میرا شوہر کھڑا ہوا ہے. میں بڑی حیران ہوئی. پولیس نے کہا وہ کیسے, مطلب ایک دم کیسے آ گیا, دروازہ بند نہیں تھا؟ کہتی ہے کہ میرے شوہر کی جیب میں مین گیٹ کے ڈور کی کیز موجود ہوتی ہیں. وہ آئے ہیں کچھ ڈاکیومنٹس لینے جو کہ وہ گھر بھول گئے تھے. انہوں نے ڈور اوپن کیا کیز کے ذریعے سے, سیدھا اندر آ گئے. تو میں نے جب دیکھا تو وہ اندر آ چکے تھے اور ہم دونوں کو دیکھ چکے تھے. شوہر نے پوچھا میرے کہ کون ہو بھائی تم؟ کہتا ہے میں سر مسافر ہوں اور چائے پینے آیا ہوں. اب یہ سٹیٹمنٹ آپ کسی بندے کو دیں, اس کی بیوی کے پاس تم بیٹھے ہوئے ہو, تو انسان کیا کہے گا؟ کہتے ہیں تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو.
یہاں پر تم کرنے کیا آئے ہو؟ میری بیوی سے ملنے آئے ہو؟ سیدھی طرح بولو آج کی مشوکی کھیل رہے ہو میری بیوی کے ساتھ. اس بات پر ان دونوں کا آپس میں خوب جھگڑا ہوا, تل کلامی ہونے لگی, کیونکہ یہ کہہ رہا تھا میں مسافر ہوں, میرا شوہر کہہ رہا تھا مجھے بے وقوف بنا رہے ہو. اسی دوران تل کلامی میں میرے شوہر نے جو ان کے پاس پسٹل تھا فوراً سے نکالا, اس کے اوپر سیدھی پسٹل تان لی, اور پھر شاہ زیب چونکہ ASI تھا, آلریڈی پسٹل اس کے پاس بھی ہوتا تھا, اس نے بھی پسٹل نکالی اور تان لی. شاہ زیب نے مارے 3 فائر میرے شوہر کو, وہ موقع پر گر گئے, قتل ہو گئے, اور شاہ زیب کی صرف بازو پر فائر لگا جس سے وہ صرف مضروب ہوا. چونکہ پولیس والا تھا, وقوعے کو چھپانا جانتا تھا, ہینڈل کرنا جانتا تھا, اپنا بچاؤ کرنا جانتا تھا, لہٰذا وہ بچ گیا. اب میں نے تو ہر حال میں شاہ زیب کو بچانا تھا, اس لیے میں نے سارا مدعا اٹھایا اور جہانگیر پر ڈال دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے علاقے کو, مارکیٹ کو اس بات کا پتا ہے کہ یہ ہوٹل بند کیوں ہوا. جہانگیر کا اور میرے شوہر کا بزنس کا جھگڑا چل رہا تھا, اور یہ اس جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے سب کچھ جہانگیر پہ ڈالا کہ سب کو یقین آ جائے گا کہ اسی نے مروایا. پیسوں پہ تو قتل و غارت ہو جاتی ہے, تو میں نے موقع کا اٹھایا فائدہ. پولیس کہتی ہے اچھا یہ تمہارا آسان ٹارگٹ تھا. جی میرا یہ آسان ٹارگٹ تھا. پھر پولیس نے شاہ زیب کی لوکیشن لی اور شاہ زیب کو اریسٹ کیا, حوالات میں لا کے بند کیا. دوسری طرف نورین بی پکڑی ہوئی تھی, اس کو بھی گرفتار کیا اور اس کیس کو کلیئر کیا. بعض اوقات یہ کرمنلز, یہ خود غرض اور یہ برے لوگ, یہ نیگیٹو لوگ اس شخص کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں جس کا دور دور تک قتل و غارت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, جیسے کہ آج کا کیس جہانگیر. کالے کرتوت اپنے پکڑے جانے پر ایک شریف آدمی کو قتل میں پھنسانے کی بھرپور کوشش, لیکن کوشش کامیاب نہ ہو سکی. تھینک یو.